السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ڈپارٹمنٹ آف فزکس، اسکول آف نیچرل سائنسز ایک ورکشاپ کرانے جا رہے ہیں. اس کی ڈیٹیل ابھی ہم جانتے ہیں. فیکلٹی ممبر میرے ساتھ ہیں. ان سے میں اپنے جو فیکلٹی ممبر ہے ان کا انٹروڈکشن دے دوں. ڈاکٹر نوریز میرے ساتھ ہیں، فزکس ڈپارٹمنٹ میں ہوتے ہیں، اور ڈاکٹر عائشہ ہیں، یہ ڈپارٹمنٹ آف فزکس میں بھی، یہ بھی ڈپارٹمنٹ آف فزکس میں ہوتی ہیں. تو سب سے پہلے میں ڈاکٹر عائشہ سے شروع کروں گا. تو ڈاکٹر عائشہ یہ بتائیے گا کہ یہ جو ورک شاپ ہو رہی ہے، پہلے تو اس کا نام بتا دیں اور اس کا ایم بتا دیں، اور اس کی ٹارگٹ آڈینس جو ہے وہ آپ ذرا تھوڑا سا بریفلی آپ بتا دیں اس حوالے سے. جی، یہ ورک شاپ ہے واٹا کے نام سے. تو یہ ہے ورک شاپ آن ایسٹرانومی، ٹیلیسکوپس اینڈ ایسٹرو فوٹوگرافی. ٹھیک ہے. اور یہ ہوسٹ کر رہا ہے ڈپارٹمنٹ آف فزکس، اور اس کو آرگنائز کر رہی ہے واٹا کی ٹیم. ہماری پوری آرگنائزیشن ٹیم ہے، اور یہ ہم نے اس دفعہ کولیبریٹ کیا ہے پاک اسٹرانومرز کے ساتھ اس میں. تو اس ورک شاپ کے اندر بیسیکلی ہم اسٹرانومی سے ریلیٹڈ ہے، اور اس میں ہمارے پاس ریسورسز ہیں، ٹیلیسکوپس موجود ہیں، اور ہمارے پاس ایکسپرٹیز ہیں. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کے بارے میں، اسٹرانومی کے بارے میں معلومات جو ہیں وہ جنرل پبلک تک پہنچائیں. تو اس کانفرنس کا جو، اس ورک شاپ کا جو ایم ہے وہ ہے اسکول اسٹوڈنٹس، جنرل پبلک جو کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہوں. اس میں کوئی عمر کی بھی قید نہیں ہے، کوئی بھی اس میں کے اندر اپلائی کر سکتا ہے. تو اس دفعہ ہم نے اس ایونٹ کو 2 دن پہ ڈیوائڈ کیا ہے، ایک 22 اپریل کو اور ایک 23 اپریل کو. تو کوئی بھی پارٹیسپینٹ جو ہے وہ ان دونوں دنوں میں سے اپلائی کر سکتا ہے، اور پھر فرسٹ کمز فرسٹ بیسس پہ ہم اس کو کسی ایک دن اکوموڈیٹ کر لیں گے. چلیں اس پہ میں بات کرتا ہوں بعد میں کہ یہ 2 دنوں میں کیوں ڈیوائڈ کیا ہوا ہے. لاسٹ ٹائم جو آپ نے یہ بتایا کہ 4th ایڈیشن ہے. جی بالکل، یہ ہم پہلے سے پہلے 3 ورک شاپس کرا چکے ہیں. 2022 میں ایک دفعہ کرائی، پھر ہم نے 2023 میں 2 کرائی، اور 2024 کی یہ پہلی ورک شاپ ہے. اور اس کی فریکوینسی کیا ہوتی ہے اس ورک شاپ کی؟ سال میں 2 دفعہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو کرائیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ پہنچ سکے. جو سال کے کچھ حصے میں کچھ لوگ آ پاتے ہیں، دوسرے حصے میں کچھ اور، تو یہ کافی جنرل آڈینس تک یہ پہنچ جاتی ہے. اچھا، اس میں ایسٹرانومی میں یہ جو ورک شاپ ہوگی، اس میں اسکائی دیکھ رہے ہوں گے، اسٹار گیزنگ وغیرہ ہوگی؟ جی بالکل، اس میں اسٹار گیزنگ ہے، پلانٹس کی آبزرویشن ہے. تو ہماری پوری ایک آبزرویٹری ہے جس کے تھرو جو ہے یہ دیکھیں گے. ہمارے پاس ٹیلیسکوپس ہیں، اس دفعہ ہمارے پاس 6 ٹیلیسکوپس ہیں. تو یہ اس کا ایک حصہ ہے. تو شروع میں ہمارے پاس اس کے اندر ہم کچھ ٹاکس ہیں جو کہ لوگوں کے لیے بہت انٹرسٹنگ ہوں گی، جس کی تفصیل ابھی نوریز بتائیں گے. اور اس کے علاوہ اس کا بڑا ایونٹ جو ہے اس دفعہ وہ سائنس گالا بھی ہے، جس میں لوگوں کو موقع ملے گا کہ وہ اپنی ایسٹرو فوٹوگرافی پریزنٹ کر سکیں اور اپنے پروجیکٹس دکھا سکیں. کوئی بھی پوسٹرز جو انہوں نے بنائے ہوں اس کو پریزنٹ کر سکیں گے. تو یہ کافی انٹریکٹیو بھی ہے اس کے اندر، اور بہت زیادہ اپرچونیٹیز بھی ہیں لوگوں کو اپنی پروجیکٹس بھی ڈسپلے کرنے کے لیے. اس میں تھیوری بھی ہے اور پریکٹیکلی ٹیلیسکوپ کے ذریعے وہ اسٹار گیزنگ کر رہے ہوں. جی بالکل. اس ورک شاپ کا آخری حصہ جو ہے جب شام ہو جائے گی تو اس کے بعد دے ول بی ایبل ٹو سی ایکچولی ان دا نائٹ اسکائی. ابھی آپ نے بتایا کہ دس از اے 2 day ایونٹ، لیکن آپ نے تو میرا خیال ہے 1 دن کا لکھا ہوا ہے پوسٹر میں. اس کا تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں، کیونکہ اس میں تھوڑا سا کنفیوژن آ رہا ہے. اس میں اس طرح ہے کہ 2 دن ہم نے اس لیے رکھے ہیں کہ جو بھی دن کسی کو سوٹ کرتا ہے وہ آ جائے، اور ہم اس کے اندر زیادہ لوگوں کو اکوموڈیٹ کر سکیں. تو ہمارے پاس جتنی کیپیسٹی ہے اس حساب سے ہم ایک دن کچھ لوگ آئیں گے، اور دوسرے دن کچھ باقی دوسرا گروپ آئے گا، جس کو کہ ہم بھی وہی سارا پروسیس جو ہے وہ ہم دونوں دن پہ ہوگا، ایک ہی چیز. تو وہ جو رجسٹریشن فارم آپ نے ایک دیا ہوا ہے، جس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا، اس رجسٹریشن فارم میں مینشن ہے کہ آپ پہلے دن آنا چاہتے ہیں 22 کو یا 23 کو آنا چاہتے ہیں؟ جی بالکل، اس کے اندر آپ دونوں میں سے کوئی بھی دن آپٹ کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو اپنی چوائس جو ہے وہ فرسٹ کم فرسٹ سرو بیسس پہ ملے گی. اچھا ٹھیک ہے. سائنس گالا جو ہے اس کا تھوڑی سی ڈیٹیل آپ بتائیے گا. سائنس گالا یہ ہم نے پہلی دفعہ انٹروڈیوس کرا ہے اس ورک شاپ کے اندر. اس سے پہلے والی ورک شاپ میں یہ نہیں تھا، لیکن اس کے اندر یہ اپرچونیٹی ہے اسٹوڈنٹس کے لیے، اور جو بھی آ رہے ہیں اس کے اندر پارٹیسپینٹس، کہ وہ اس میں اپنا کام بھی پریزنٹ کر سکیں. کوئی انہوں نے فوٹوگرافی کی ہے، ایسٹرو فوٹوگرافی، وہ پریزنٹ کر سکتے ہیں. کوئی پوسٹر ہے، کوئی سائنس پروجیکٹ کیا انہوں نے، ایون اگر وہ اسٹرانومی سے ریلیٹڈ نہیں بھی ہے تو وہ کوئی سائنس پروجیکٹ اس کے اندر پریزنٹ کر سکتے ہیں. اور اس کے لیے ہم نے جو ہے اس کمپٹیشن میں پرائزز بھی رکھے ہیں. تو یہ لوگ ان کے لیے پریزنٹرز کے لیے ایک موٹیویشن ہوگی کہ وہ اس میں پرائزز بھی ون کر سکتے ہیں. اچھا، کوئی بھی پوسٹر لا سکتا ہے، کوئی پوسٹر بنوا کے لے آئے، اس کی جگہ یہاں موجود ہے ہینگ کرنے کے لیے. پھر اگر کوئی پروجیکٹ ہے،
کوئی ڈیوائسز وغیرہ ساتھ لے کر آتا جی ہے؟ بالکل، پوسٹرز اسٹینڈیز پہ ڈسپلے ہوں گے اور اس کے لیے جگہ موجود ہے، اور وہ یہ 2 دن ڈسپلیڈ رہیں گے. جو پہلے دن آئیں گے پارٹیسپینٹ، ان کے دوسرے دن والے لوگ بھی دیکھ پائیں گے. تو یہ ایک بہت اچھی اپرچونیٹی ہے کہ سب لوگ اس کو دیکھ پائیں گے، جتنے بھی پارٹیسپینٹس اس کے اندر ہوں گے. اچھا، اس میں جو اس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتا ہے اس کی فیس الگ سے ہے؟ جی بالکل. فی کا یہ ہے کہ ہم نے کوشش کی ہے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ اکاموڈیٹ ہوں. فی رکھی صرف اس میں مقصد سے ہے کہ یہ سیلف سسٹینیبل ہو یہ ورک شاپ. تو اس کے اندر 1800 روپے فی ہے پر پارٹیسپینٹ، اور اگر آپ 3 پارٹیسپینٹس ہوں گے تو یہ 4800 روپے ہے، اور اگر 3 سے زیادہ ہوں گے تو پھر 1400 روپے فی ہے. اور جو سائنس کالا کے پارٹیسپینٹس ہیں ان کے لیے 500 روپے کی ایڈیشنل فی ہے. تو وہ بھی اسی لیے کہ ظاہر ہے اس کی ارینجمنٹ کے لیے جو ایکسپینسز آئیں گے وہ کور اپ ہو سکیں. ٹھیک ہے. اور یہ جو سائنس کالا میں جو لوگ آئیں گے، اگر کوئی پروجیکٹ لے کر آتے ہیں تو وہ 2 دن یہیں پہ رہیں گے یا وہ بھی 1 دن ہی اٹینڈ کر سکیں گے؟ وہ 1 دن اٹینڈ کریں گے، اور ان کا جو پروجیکٹ ڈسپلیڈ رہے گا. پروجیکٹ ڈسپلے رہے گا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. تو اس میں اکاموڈیشن بھی ہے؟ اگر کوئی فار ایگزامپل لاہور سے آنا چاہ رہا ہے کسی، اکاموڈیشن ہم اس وقت پرووائڈ نہیں کر رہے اس کے اندر. تو یہ جو پارٹیسپینٹس ہیں وہ اگر سنڈے کو آتے ہیں کہیں تو وہ منڈے والے دن اس میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں، لیکن ہماری طرف سے اکاموڈیشن نہیں پرووائڈ کی. اچھا، اگر زیادہ سوٹیبل ہے کہ جو اسلام آباد سے لوگ ہیں وہ آنا چاہیں، یا اگر یہاں پر ان کے ریلیٹیو ہیں، کوئی یہاں پارٹیسپیٹ کر رہا ہے تو اس کے ریلیٹیو ہیں، ایک رات یہاں رہیں اور پھر پارٹیسپیٹ کریں اور پھر جو ہے واپس جا سکتے، اس طرح سے. صحیح. اس میں ریفریشمنٹ وغیرہ ہے؟ جی بالکل. اس کے اندر پہلے جب اوپننگ سیریمنی ختم ہوگی اس کے بعد ریفریشمنٹس ہیں چائے کے ساتھ، اور رات کا کھانا بھی یہاں سے پرووائڈ کیا جائے گا. تو یہ سب کچھ جو ہے یہ ورک شاپ کا حصہ ہے. اور کوئی اگر آن لائن اسے اٹینڈ کرنا چاہے؟ آن لائن ابھی ہم نے اس ورک شاپ کو نہیں کیا، یہ سب لائیو ایونٹ ہے، اور جو ٹاکس ہیں وہ بھی ہم ادھر ہی پریزنٹ کریں گے. تو آن لائن ایکسیس نہیں ہے ابھی. وہ ویسے بھی پاسبل شاید نہیں ہے کیونکہ اس میں ٹیلیسکوپ کے ذریعے دیکھنا ہوگا. جی، زیادہ آبزرویٹری کا کام ہے جو کہ ظاہر لوگوں کو انٹرسٹ بھی ہے کہ وہ آ کے خود اس کو آبزرو کر سکیں. اس میں یہ ہے کہ اس کی ڈیڈ لائن جو ہے ہم نے 17 اپریل رکھی ہے، تو اس تک بہت سے لوگ اپلائی کر سکیں. جتنے زیادہ سے زیادہ اتنا اچھا ہے. اور یہ ایک بہت اچھا موقع ہے لوگوں کے لیے کہ وہ ان چیزوں کو خود دیکھ سکیں. ہم نے اس کے لیے کافی ارینجمنٹ کیا ہے. پاک اسٹرانومرز کے ساتھ مل کے ہمارے پاس 6 ٹیلیسکوپس ہوں گے، جس سے کہ کافی زیادہ لوگوں کو ہم اکاموڈیٹ کر پائیں گے. تو زیادہ سے زیادہ لوگ اس کے اندر اپلائی کریں اور دیکھیں کہ یہ اسٹرانومیکل آبجیکٹس جو ہیں یہ کیسے آپ ڈائریکٹلی خود آبزرو کر سکتے ہیں. تو دیکھنے والوں کو میں یہ بتا دوں کہ یہ عام طور پہ جو فیکلٹی ممبر ہیں ان کے بچے بھی عام طور پہ یہاں آتے ہیں، کیونکہ یہ ایونٹ ایسا نہیں ہے کہ جو ایک خاص ایج تک محدود ہے. کوئی بھی یہاں کے پارٹیسپیٹ کر سکتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ ڈاکٹر علی پراچا ہیں، ان کے بچے شاید آتے ہیں. جی تو میں خود بھی اپنے بچے بھی لے کر آؤں گا. تو یہ کوئی بھی آنا چاہے، والدین آنا چاہیں یا وہ اپنے بچوں کو لانا چاہیں، لیکن رجسٹریشن وہ ضروری ہے. تو وہ سب اس میں آ سکتے ہیں. تو صرف ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں سمری کے طور پہ. رجسٹریشن ڈیڈ لائن 17 اپریل ہے. جی بالکل. اور 22 اپریل اور 23 اپریل کو یہ ایونٹ ہو رہا ہے، اور جس میں آپ نے رجسٹریشن فارم جب فل کرنا ہوگا تو آپ نے پریفرنس دینی ہوگی کہ آپ 22 کو آئیں گے یا 23 کو آئیں گے. تو کوئی اسٹرینتھ بھی ہے ویسے کہ 22 کو کتنے لوگ آ سکتے ہیں؟ جی بالکل. ہم نے میکسیمم اسٹرینتھ 150 رکھی ہے. تو اس سے اوپر ظاہر جو ہوں گے وہ پھر جیسے ہم نے پہلے کہا کہ فرسٹ کم فرسٹ سرو بیسس پہ ہے. تو آپ جلد از جلد اپلائی کریں تو آپ کے زیادہ چانسز ہیں اس کے اندر اکاموڈیٹ ہونے کے. جی جی. اس کی ریزن میرا خیال ہے یہ ہے کہ ٹیلیسکوپ رش نہ ہو زیادہ، سب لوگوں کو موقع ملے گا موقع مل سکے. ٹھیک ہے. تو ابھی میں ڈاکٹر نوریز سے بات کروں گا، تھوڑی سی ٹیکنیکل ڈیٹیلز وہ ان سے جانیں گے. جو عام ڈیٹیلز ہیں رجسٹریشن کے حوالے سے، اکاموڈیشن کے حوالے سے، وہ ساری ہم نے ڈاکٹر عائشہ سے جانا وہ چیزیں. ڈاکٹر نوریز، سب سے پہلے یہ بتائیے کہ پروگرام کب سے شروع ہو رہا ہے اور کب ختم ہو رہا ہے؟ پروگرام جو ہم لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا ہے وہ ہم لوگ 1 بجے سٹارٹ کر دیں گے اپنا رجسٹریشن ڈیسک، اور اینڈ ہوگا یہ 9:30 پہ شام کو. ہمارے پاس 1 سے لے کر 2 بجے تک رجسٹریشن ڈیسک اوپن رہے گا. اینڈ دین پھر ہماری اوپننگ سیریمنی ہے. اوپننگ سیریمنی کے بعد ٹی بریک ہے. اس کے بعد ہمارے پاس پہلی 2 ٹاکس ہیں. جو فرسٹ ٹاک ہے وہ تو ایسٹرانومی اور ایسٹرو فوٹوگرافی کا انٹروڈکشن ہے.
سو وہ ہم لوگوں کے پاس ایک انوائٹڈ اسپیکر ہیں وہ دیں گے. سیکنڈ ٹاک جو ہے وہ ہمارے اپنے ایک اسٹوڈنٹ ہیں باسل ان کی ہے, اور وہ ٹاک دیں گے ارتھ شائن ایکسپیریمنٹ کے اوپر جو یورپین اسپیس ایجنسی کا ہے. وہ لاسٹ ٹائم بھی ہم لوگوں نے یہ ٹاک کی تھی, لیکن اس ٹائم کیا نام ہے پیٹر تھیل نے یہ ٹاک دی تھی. اس دفعہ اس کو اور ماڈیفائی کر کے زیادہ اچھے طریقے سے باسل ایکسپلین کر رہا ہے. سو باسل ایکسپلین کرے گا کہ ہم مون کی انوائرمنٹ سے ارتھ کی انوائرمنٹ کیسے اسٹڈی کر سکتے ہیں. دین اس کے بعد ہمارے پاس سیکنڈ سیشن ہے. سیکنڈ سیشن ول بی ہمارا سائنس کا جو کہ تقریباً 2-2.5 گھنٹے چلے گا. شروع کب ہوگا؟ شروع ہوگا یہ 25 منٹس کی ٹاکس ہیں, تو 32 میرے خیال سے 4:30 پہ ہم سٹارٹ کر دیں گے, نہیں اس سے بھی پہلے 3 بجے سٹارٹ کر دیں گے. ہاں اچھا, اور یہ ایونٹ 1 بجے شروع ہوگا, یعنی رجسٹریشن 1 بجے شروع ہوگی؟ 1 سے 2 رجسٹریشن, اور اس کے بعد 2 سے 3 ہم لوگوں کے 2 سیشنز جس کے اندر ٹی بریک بھی انکلوڈیڈ ہے. دین ہمارا سائنس کا جو کہ چلے گا 2 گھنٹے کے لیے, 2-2.5 گھنٹے کے لیے. اس کے بعد ایک ٹاک میری ہے, اور میں بات کر رہا ہوں آور پلیس ان دا یونیورس, ہماری جگہ یونیورس کے اندر کیا ہے, کہ ہم کس طرح سے جو ہے وہ ایگزسٹ کرتے ہیں, کیا اور پاسبلٹیز ہیں لائف کی کہ نہیں ہیں. دین اس کے علاوہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہمارا آبزرویشنل سیشن ہے, اور آبزرویشنل سیشن سے پہلے میری ایک کولیگ ہیں بیترا فرنینڈس, وہ اسپین سے ہیں. وہ اپنی آبزرویٹری کا ٹور کروائیں گے. دنیا کی سب سے بڑی آبزرویٹری ہے اسپین کے اندر, یونیورسٹی آبزرویٹری آف تییدے لا لگونا کے اندر. سو وہاں کی ٹیلیسکوپس وہ دکھائیں گی آپ کو کہ اوریجنلی ایک آبزرویٹری نظر کیسی آتی ہے, کیسی بنائی جاتی ہیں, کس طرح کی ٹیلیسکوپس وہاں پر موجود ہوتی ہیں, اور کیا کیا آبزرویشنل ٹیکنیکس وہ لوگ یوز کرتے ہیں وہاں پر. پھر ہم لوگ اپنے نائٹ اسکائی کی آبزرویشنس کی طرف جائیں گے. تو یہ جو ابھی آپ نے بتایا آپ کی کولیگ ہیں, یہ کیا آن لائن؟ یہ آن لائن ٹاک دیں گی, ان کی آن لائن ٹاک ہے, اور وہ آن لائن ہی ہم لوگوں کو یہ اپنی پوری آبزرویٹری ریکارڈ کر کے دکھائیں گی. اس کے بعد ایک Q&A کریں گے ان کے ساتھ, تاکہ وہ آپ کو بتا سکیں کہ انہوں نے کیا کیا چیزیں دیکھی ہوئی ہیں وہاں پر, کیا کیا کرتے ہیں. آلسو ان ایڈیشن ان سب کے ساتھ پاک اسٹرانومرس کی ایک چھوٹی سی ٹاک ہے, وہ اپنی سوسائٹی کو ایکسپلین کر رہے ہیں, اور یہ ساری کی ساری چیزیں. پھر ہم اپنے آبزرویشن سیشن کی طرف جا رہے ہیں. ہمارا آبزرویشن سیشن 7:30 پہ اسٹارٹ ہو رہا ہے, تو 7:30 سے پہلے یہ سارا پروگرام ہم وائنڈ اپ کر دیں گے. دین 7:30 سے 9:30 ہم لوگ صرف اپنی آبزرویٹری کے اندر آبزرویشنس کریں گے. اچھا, اس میں میں ابھی یہ سوچ رہا تھا کہ جو رجسٹریشن ہے تو اس میں کیا آن دی اسپاٹ بھی رجسٹریشن ہو سکتی ہے, یا صرف آن لائن ہی رکھا ہوا ہے آپ نے؟ ڈپینڈ کرتا ہے نمبر آف پارٹیسپینٹس کے اوپر. وہ اگر تو ہمارے پاس جگہ ہوئی تو آن دی اسپاٹ بھی ہم رجسٹر کر سکتے ہیں, لیکن فیزیبل یہ ہے کہ آپ آن لائن رجسٹر کریں. اور کیونکہ لاسٹ ٹائم بھی کافی ہم لوگوں کو ریمبرس کرنا پڑا تھا, سیٹس بہت جلدی فل ہو جاتی ہیں, تو آپ پہلے سے پہلے رجسٹر کر لیں تاکہ جلد سے جلد آپ کو سیٹس مل جائیں. فیس ٹو فیس رجسٹریشن میرے خیال سے پاسبل نہیں ہو سکے گی اس ٹائم پہ. جی بالکل, اس لیے جو ڈیڈ لائن ہے وہ آپ نے ذہن میں رکھنی ہے اس کی. اچھا, اور اس کے علاوہ ابھی ٹیلیسکوپ کا تھوڑی دیر پہلے آپ بتا رہے تھے, تو ٹیلیسکوپ کتنی ہیں ہمارے پاس؟ ہمارے پاس 6 ٹیلیسکوپس ہیں, جیسے ڈاکٹر عائشہ نے ہمیں بتایا تھا. تو 3 ٹیلیسکوپس تو ہماری اپنی ہیں, ایک بڑی ٹیلیسکوپ ہے, باقی 2 چھوٹے ٹیلیسکوپس ہیں, اور اس کے علاوہ 3 ٹیلیسکوپس پاک اسٹرانومرس کی ہیں. سو ان ٹوٹل ہمارے پاس 6 ٹیلیسکوپس ہیں. اچھا, اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ وہ وینیو کیا ہوگا؟ جو آبزرویشنس کا وینیو ہے وہ ہماری اپنی ایسٹرونامیکل آبزرویٹری ہے, SMME کی, SMME کے روف ٹاپ پہ. جی, یا تو ہم وہاں پر کریں گے, یا لاسٹ ٹائم کی طرح SNS پارکنگ کے اندر کریں گے. دونوں فیزیبل پلیسز ہیں, وہ ہم انفارم کر دیں گے جب اپنا پلان اپلوڈ کریں گے. باقی تو ہماری جو ساری ٹاکس ہیں اور سائنس کا ہے وہ SMME کے اندر ہی ہوگا. ٹاکس ہماری SMME آڈیٹوریم کے اندر ہیں, اور جو سائنس کا کے تمام پوسٹرز اور ماڈل ڈسپلے ہیں وہ سارے کے سارے SMME کے کچھ لیبز ہیں, وہ ہم نے اکوموڈیٹ کریں گے وہاں پر. دیکھنے والوں کو میں یہاں بتا دوں کہ جو رجسٹریشن کے لیے آپ کو SMME کی گراؤنڈ فلور پہ آنا ہوگا. گراؤنڈ فلور پہ ڈیسک لگا ہوگا, آپ کی رجسٹریشن ہوگی کہ جس نے فارم فل کیا ہے اس کے نام ہمارے پاس آ جائیں گے, ہم رجسٹریشن کر لیں گے تاکہ ہمیں اندازہ ہو جائے کہ کتنے پارٹیسپینٹس ہیں. اچھا, اس کے ساتھ جو میں ایک پوچھنا چاہ رہا تھا, کھانے کا بھی کوئی ارینجمنٹ ہے
جی سر. ابھی پہلے ٹی کا تو میڈم نے بتایا کہ ٹی ہے, کھانے کا بھی کوئی ارینجمنٹ؟ کھانے کا ہم ڈنر ارینجمنٹ کر رہے ہیں, وہ ہمارے آبزرویٹری سیشن سے پہلے ہوگا 30 منٹس کا. ٹھیک ہے. سو آپ لوگوں کو آبزرویشن سیشن سے پہلے ڈنر مل جائے گا, تاکہ ہم لوگ جو ہے وہ ڈنر سے پہلے فارغ ہو جائیں آبزرویٹری سیشن کے لیے, تاکہ ریلیکس ہو کے صرف آبزرویشنس کر سکیں. فائنلی کوئی ایسی چیز آپ بتانا چاہیں کہ کیوں لوگ یہ اٹینڈ کرنے آئیں, ورک شاپ, اپنا ٹائم یہاں لگائیں, تو اس کے حوالے سے آپ بتائیں آخر میں کہ کیوں آئیں وہ. دیکھیں, یہ ورک شاپ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہے. کیونکہ بہت سارے لوگوں کو تھیوری تو پیچھے کی پتہ ہوتی ہے, لیکن ہمارے پاس پاکستان میں بہت کم جگہیں ہیں جن کے پاس ٹیلیسکوپس جیسے ریسورسز ہیں, اور اگر ریسورسز ہیں تو وہ اس طرح کے ایونٹ بہت کم کرواتے ہیں. سو ہم لوگ ایک ایسا ادارہ ہیں جو ریسورسز ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کو ایجوکیشن دیتا ہے ان آبزرویشنس کے اوپر بھی. آپ ٹیکنیک کے ساتھ ساتھ آبزرویشن بھی سیکھ سکتے ہیں. سو تھیوری پلس آبزرویشنس, ایکسپیریمنٹیشنز بھی کر سکتے ہیں آپ. سو اس ورک شاپ میں آپ کو رجسٹر کرنا چاہیے, اور یہ آپ کے لیے ایک بہت اچھا موقع ہے. اور مزے کی بات کہ ایج ریسٹرکشن نہیں ہے, ہم لوگ اس کے اوپر کمپرومائز کرتے ہیں کہ کوئی بھی کسی بھی عمر کا بندہ جو ہے وہ آ کر کچھ بھی یہاں پر سیکھ سکتا ہے ہمارے ساتھ. تو آپ ایسٹرونومی سیکھیں, ایسٹرو فزکس سیکھیں ہمارے ساتھ, اور ستاروں کو دیکھیں. بس. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر نوریس اور ڈاکٹر عائشہ, بہت شکریہ آپ کا. تو یہ تھا ورک شاپ کے حوالے سے ایک انٹروڈکشن. آئی ہوپ کہ آپ کو یہاں کلیئرٹی آ چکی ہوگی. پھر بھی اگر آپ کا کوئی کویشچن ہو تو آپ کو پتہ ہے کہ جیسے میں اپنے چینل پہ ایکٹیولی جو کامنٹس ہیں وہ میں پڑھ رہا ہوتا ہوں, تو آپ کا کوئی کویشچن ہو تو کائنڈلی آپ پوچھ لیجئے گا. میں اس کا آنسر کوشش کروں گا کہ ودن 2 days میں آنسر کر سکوں, جب تک کہ یہ ورک شاپ ہو نہیں جاتی. جب ہو جائے گی تو پھر وہ اس کا آنسر دینا بنتا نہیں ہے. تو یہاں پر میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.